ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر وہ کیا جنگی حکمت عملی اختیار کی 313,000 پر بھاری ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ غزوہ بدر دراصل حق اور باطل کے درمیان وہ پہلی جنگ تھی جس میں مستقبل کی پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ اب اس حق کو غلبہ ملے گا، اور باطل کی نشاندہی کر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ باطل کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا اعلان کر چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپا نے فرمایا کہ اس حال میں نکلے تھے کہ قسمہ پرسی کا عالم تھا، صحابہ کرام کے پاس نہ سواری کے لیے جانور تھے، نہ وہ طاقتیں اور قوتیں تھیں، اور جنگی ہتھیار تھے مطلب اور وہ بھی جنگی ہتھیار بھی ایسے تھے کہ ان کی تلواریں بھی کند تھیں۔ اچھا کسی کے پاس اگر ڈھال ہے تو اس کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس اگر تیر ہے تو اس کے پاس کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے تو تیر نہیں ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ بس اللہ پر اعتماد تھا، توکل تھا، بھروسہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اقبال نے شاید انہی کے لیے کہا تھا کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یعنی اسے تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ قوت ایمانی سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم نے جب اس سرزمین پر پہنچے تو پہلی حکمت عملی تو یہ تھی کہ اپنے رب کے آگے ننگی زمین پر، جہاں پر سنگریزے تھے، پتھر تھے، آپ نے اس پہ اپنی جبی نیاز ٹکا دی، اور اتنے گڑ گڑا کر سجدے کی حالت میں رب تعالیٰ اس کو پکارا ہے کہ جو آپ کی کملی تھی وہ آپ کے کاندھے مبارک سے سرک کر نیچے گر جاتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا تھا، بالآخر انہوں نے آپ کو کملی اڑائی، آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا کمر پر، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہی بشارت تھی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت دی تھی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، اے میرے سرتاج، رب تعالیٰ نے آپ کو ساری کائنات کا سرتاج بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور رب تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اور ڈاکٹر صاحب اگر لاجکلی دیکھیں تو پھر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 313 اور 1000، لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط اور اپنے رب پہ اتنا یقین تھا کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی، اور دوسری حکمت عملی یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو کنواں ہے یہاں ہم پہنچ کر اپنا پڑاؤ ڈالیں گے، کیونکہ یقینی طور پر جہاں پانی ہوتا ہے وہاں نصرت ہوتی ہے، وہاں فوائد ہوتے ہیں، وہاں مدد ملتی ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ پانی کھارا تھا، بہت زیادہ کھارا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن، لعاب مبارک ڈالا، اور وہ میٹھا ہی نہیں ہوا بلکہ آج تک میٹھا ہے، آج بھی وہ ہے، آج بھی وہ کنواں میٹھا پانی وہاں سے